بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ہماری تیسری ویڈیو جو ہے اور تیسرا جو آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ میں نے بنانا تھا، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ مجھے میں انمول کا جو ہے وہ ریویو شیئر کیجئے۔ تو یہ بک جو ہے وہ ہٹ ابھی ہوئی ہے یہ کہہ لیں، لیکن یہ کہ یہ میرے پاس 2020 سے ہے، اور جب یہ مارکیٹ میں آئی تھی یہ اسی وقت میں نے خرید لی تھی، اور یہ میں نے وہ زنجبیل .com سے خریدی تھی۔ اس زنجبیل جو ہے وہ نمرہ احمد کا اپنا بک سٹور ہے، اور وہ وہیں سے لیتے ہیں۔ یہ بک آپ کو باہر سے بھی مل جاتی ہے، لیکن اس کی کوالٹی میں بہت بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ یعنی جو اس بک کا جو پیج ہے وہ ویسا نہیں ہوگا، اور یہ کہ جو زنجبیل سے آپ لیتے ہیں، زنجبیل بک سٹور سے لیتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نمرہ احمد کے جو ہیں وہ سگنیچرز بھی ملتے ہیں۔ نمرہ احمد جو ہیں وہ اس بک کی رائٹر ہیں، بہت مشہور رائٹر ہیں، اور انہوں نے یہ بک جو ہے یہ لکھی ہے، اور یہ بک ایسی لکھی ہے کہ پاکستانی تاریخ میں تو لڑکیوں کو یا لڑکوں کو سیلف ویلیوز سکھانے کا جو بہترین کام کیا ہے وہ نمرہ احمد سے زیادہ زبردست کسی نے بھی نہیں کیا۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیسی تھی، اور پھر میں نے یہ بک پڑھنے کے بعد میں نے کیسا محسوس کیا اور کتنا فرق آیا اور کس قسم کا۔ تو یہ بک جو ہے وہ آپ کو آن لائن PDF وغیرہ میں نہیں ملے گی، اور نہ ہی آپ اس کو وہ پورا شائع کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ، کیونکہ یہ ایک اصول ہوتا ہے کسی بھی بکس کا کہ اگر اس کی اشاعت کو یا اس کو سوشل میڈیا پہ شائع کرنے سے منع کیا جا رہا ہے تو آپ کو منع ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ہر بک کا کچھ نہ کچھ تو حق ہوتا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ جب میں نے یہ بک خریدی اور میں نے یہ سوچا کہ میں اس بک کو پڑھوں گی، اور جب میں نے اسے اتنا زیادہ فائدہ حاصل کیا، تو کچھ لوگ میری لسٹ میں فرینڈ لسٹ میں ایسے تھے جن کو اس کی اشد ضرورت تھی، اور مجھے لگا کہ ہاں وہ یہ پڑھیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی ان کا ڈپریشن ٹھیک ہو جائے گا، جو اتنا زیادہ وہ تناؤ کا شکار رہتے ہیں، جو ان کی ذہنی کیفیت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو میں نے ان کو یہ ویسے ہی دی، یعنی فری میں دی پڑھنے کے لیے، اور آپ یقین کریں کہ ان میں سے کسی کو بھی اس کا 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا۔ اور اس کا نقصان کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بک کے شروع میں بھی لکھا ہوا ہے، یہاں پہ نمرہ احمد نے بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ میں نے یہ دعا کی، یہ کتاب لکھتے ہوئے میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو صرف اس بندے تک پہنچائیے گا جس کو اس کی اشد ضرورت ہو اور وہ اس بک کو پڑھنا ڈیزرو بھی کرے۔ تو وہ واقعی میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے جن بھی 2-3 لوگوں کو دی، بہت ڈپریشن میں تھے اور مجھ سے آگے اپنے اپنے مسائل بیان کر رہے کہ یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ خیر ہے آپ پڑھیں اس کو۔ مطلب میں نے ظاہر ہے میں اپنی بکس کسی کو نہیں دیتی، تو میں نے پھر بھی ان کو دی، لیکن ان کو یہ کہنے کے پڑھنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ اتنی پیاری ہے، اتنی زبردست ہے، آپ کو سیلف ویلیوز دکھاتی ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا ہے تھا میرے ساتھ، یعنی میں نے یہ خریدی، میں نے یہ نومبر میں آرڈر کی، اور میرے پاس یہ دسمبر میں آئی۔ دسمبر میں ہماری فیملیز میں کچھ شادیاں چل رہی تھی تو میں نہیں پڑھ سکی، اور آپ یقین کریں کہ جب نیو ایئر نائٹ تھی اور 12 بجنے میں کچھ سیکنڈ رہتے تھے، تو لوگ نیو ایئر جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے، اور میں اس بک کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تب میں نے نیو ایئر نائٹ میں اس کا فرسٹ چیپٹر پڑھا تھا۔ اس کے 30 چیپٹر ہیں، اور ہر چیپٹر جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے، اس میں آپ کے کچھ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کا اپنے ساتھ تعارف ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کیسے تھے اور آپ اس کے بعد کیسے ہوتے ہیں، یعنی ذات شناسی کا سفر آپ اس کو کہہ لیں، کہ آپ کی اپنی سیلف ویلیوز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ فیملی کا جو بڑا فرد ہوتا ہے وہ دوسروں کے مرنے ہی مرتے رہتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے، حالانکہ لوگ سیٹل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن فیملی کا جو بڑا ہوتا ہے وہ باقیوں کے لیے فکر مند ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں چھوٹے ہیں سیٹل ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی انہیں اتنا دنیا داری کا نہیں پتہ، یا انہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، یا انہیں کہیں سے کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے، کوئی دھوکہ نہ مل جائے۔ تو وہ سارے ڈر جو ہیں وہ بھی اس میں آئے ہوئے ہیں، اور جو ہم ماضی سے ہی نکل نہیں سکتے، ماضی سے نکل ہی نہیں پا رہے، چاہے وہ ماضی کسی بھی قسم کا ہو، کسی دکھ تکلیف میں، جدائی میں، بیماری میں، کسی دھوکے میں، کسی بھی قسم کا ہو، اور آپ اس سے نکل ہی نہیں پا رہے ہوتے، تو یہ اس میں بہت سارے چیپٹرز جو ہیں وہ آپ کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ آپ نے ماضی سے کیسے نکلنا ہے، اور آپ نے اپنے اس پرانے کمزور سیلف کو کس طرح سے معاف کرنا ہے۔ اور یہ بک جو ہے یہ آپ کو
اس میں اتنی اتنی زبردست طریقے سے لکھا گیا ہے کہ آپ کو یہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ بالکل دل پہ اترتا محسوس ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھیں کہ جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس بک کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے چیپٹر وائز میں اس کو لا رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پڑھ لیا ختم کر لیا، نیکسٹ ڈے دوسرا چیپٹر پڑھ لیا، پھر تیسرا پڑھ لیا اور مہینے کے اینڈ پہ آپ نے بک ختم کر دی، یہ نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک چیپٹر پڑھ لیا ہے، آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اس بک کے اینڈ میں ساتھ میں ایک چھوٹی ڈائری بھی مجھے ملی تھی، اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہوتا تھا، اس میں کچھ کویسچنز دیے ہوتے تھے، ان کو آپ نے فل کرنا ہوتا تھا۔ اور آپ یقین کریں کہ میں نے اس بک کو 2 دفعہ پڑھا، یعنی 2020 میں پڑھا اور پھر 2021 میں پڑھا، اور اب یعنی 2022 جو یہ سال ختم ہوا ہے میں نے اسٹارٹ میں پڑھا۔ یعنی میں ہر سال کے شروع میں اس کتاب کو پڑھتی ہوں اور اپنا سال جو ہے وہ اس کتاب سے شروع کرتی ہوں، تاکہ ویلیوز جو ہیں وہ کسی طرح سے بھی میری ختم نہ ہوں۔ یعنی ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم ان کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اپنے اصل سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس کو یہ پڑھتی رہی ہوں تاکہ مجھے میں جو ہے وہ اپنے اصل کے قریب رہوں، مجھے پتہ چلے کہ میری ویلیوز کیا ہیں، میں کیا ڈیزرو کرتی ہوں اور میں کیا تھی جسے میں نے معاف کر کے اپنے اگلے دنوں کو بہترین بنانا ہے۔ تو اس میں آپ یہاں سے یقین کریں میری بات کا کہ اس میں آپ کو گہرے سانس لینا تک دکھایا گیا ہوگا کہ آپ پڑھیں گے، پڑھتے جائیں گے اور وہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ آپ نے مشق یہ کرنی ہے کہ آپ نے سانس لینا ہے، آپ نے واک کرنی ہے، آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ اور اگر آپ اپنے آپ سے غفلت کریں گے تو اس میں پھر کیا ہوگا، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سے غافل ہو گیا پھر ہم نے اس کا اپنا آپ ہی بھلا دیا۔ یعنی قرآن پاک کی کچھ آیات کا حوالہ دیا ہوا ہے نمر احمد نے۔ اور ان کی ایک اور اچھی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی رمضان المبارک میں یہ اپنے انسٹاگرام پہ کچھ اسماء الحسنہ تھا ان کا وہ شیئر کر رہی تھیں، ان کا یہ ترجمہ اور میننگز وغیرہ اور اس کی تفسیر شیئر کر رہی تھی جو ہم پڑھتے رہے۔ لیکن اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کا بھی انہوں نے الگ سے کورس بنا دیا، کیونکہ 30 دنوں میں اب 30 وہ تو پورے کر سکتے ہیں لیکن وہ 100 ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کا انسٹاگرام پہ وہ سورہ ملک کا چل رہا ہے، سورہ حدید کا ابھی ریسنٹلی انہوں نے دیا ہے، اور اس کی وہ جو رجسٹریشن ہے وہ بھی اوپن ہی ہے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے دیا ہوا تھا سورہ ابراہیم کا، فرسٹ سورہ ابراہیم کا میں نے کورس لیا تھا، اس کے بعد سورہ حجرات کا انہوں نے دیا ہے۔ سورہ حجرات کا جو ہے وہ اتنا مزے کا ہے، وہ بھی آپ سمجھے کہ مین مول جو ہے، اگر آپ نے پہلے وہ سورہ حجرات کا پڑھ لیا ہوا ہے اور پھر آپ نے مین مول پڑھا ہے نا، تو آپ نے اپنے آپ کو تراش لیا، آپ یہ سمجھیں آپ نے اپنے آپ کو بالکل تراش لیا ہے۔ اور آپ جو رونے روتے رہتے ہیں نا، ہمیں ہمیشہ دھوکہ ملتا ہے، ہمیں ہمیشہ ہمارے چاہنے والے چھوٹ جاتے ہیں، ہمیں ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا، یہ سارے ڈر جو ہیں، یہ سارے خوف جو ہیں، یہ اس بک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے، تو ہی آپ کو اس بک کی حقیقت جو ہے نا وہ آپ پہ آشنا ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ نمر احمد نے اس بک میں اپنے بارے میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی اپنی فیملیز کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے اور اپنے وہ پرانے دنوں کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے جب وہ رائٹر نہیں تھی ابھی، یا جب وہ رائٹر تو خیر وہ شروع سے ہی تھی، جب وہ میٹرک میں تھی تب بھی ان کے ذہن میں سٹوریز چلتی رہتی تھی۔ اور یہ کہ ان کا وہ بہت پہلے آیا تھا ایک قرہ قرم کا تاج محل، اور اس سے پہلے بھی ایک آیا تھا، اور اس کے بعد پھر جنت کے پتے آیا، پھر ہم نے وہ پڑھا حالم پڑھا، پھر ہم نے وہ سعدی اور زمر یوسف والا پڑھا، اور اب ہم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں ان کا مالا والا۔ تو یہ کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی ہیں جو کہ بہت زبردست لکھتی ہیں۔ اور ایک اور بات جو میں ان کی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب انہوں نے یہ بکس لکھی تو ان کی والدہ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں تھی، اور یہ ان کے پاس ہاسپٹل میں ہوا کرتی تھی۔ تو جیسے انہوں نے یہ بک جو تھی وہ اپنی والدہ کے پاس ہاسپٹل میں بیٹھ کے لکھی۔ اور پھر یہ جو رائٹر ہوتے ہیں، ایک رائٹر جو ہوتا ہے وہ اگر آپ میری بات کا غصہ نہیں کریں تو میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ آج کل یہ ہو رہا ہے پاکستان میں، بہت سارے رائٹر جو ہے نا، بلیو می کہ وہ ایک ایک سال میں 3 3 4 4 ڈرامے لکھ کے دے دیتے ہیں۔ ڈرامے لکھ کے کیا دے دیتے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ ڈرامے لکھ کے پرا مارتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک اترنے والا عمل ہے نا وہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو ان کا لکھا ہوا جو ہے وہ ایسے ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ کے اندر اتر رہا ہوتا ہے اور وہ آپ پہ اثر کر رہا ہوتا ہے۔ اور میرا خیال یہی ہے کہ آپ جو بھی چیز پڑھیں نا، وہ اگر آپ پہ اتر نہیں رہی نا،
آپ پہ نازل نہیں ہو رہی اور آپ اس پہ عمل کرنے پہ مجبور نہیں ہو رہے نا، تو اس رائٹر کو میں تو رائٹر ہی نہیں مانتی، ہمارا تو پھر یہ کہنا ہے۔ نام اتنا پیارا ہے اس بک کا، میں انمول، یہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لیا اور کیسے ان کو خیال آیا، لیکن انہوں نے یہ لیا۔ اور اس کے ساتھ جب یہ میں انمول میں نے آرڈر کی تھی تو اس کے ساتھ ایک بک منگوائی تھی، میں حنین ہوں اور میں نارمل ہوں، وہ حنین جو ہے وہ حنا ہوتی ہے اور وہ نمل میں ایک کردار ہوتا ہے، سعدی کی بہن ہوتی ہے اور زمر یوسف کی جو ہے وہ بھتیجی ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے وہ لڑکیوں کو گھرداری سکھائی گئی ہے، آپ یہ سمجھ لیں، ان کو اپنے آپ کا خیال رکھنا سکھایا گیا ہے، اور آپ یقین کریں کہ جیسے اتنا زبردست سکھایا گیا ہوا ہے کہ جو چیزیں ہماری مائیں کہتی ہیں تو ہمیں اثر نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن مائیں بھی میرے خیال سے اس طرح سے نہیں ہمیں سمجھا پا رہی ہوتی جس طرح سے انہوں نے سمجھایا ہے۔ یعنی جب میں نے وہ بک آرڈر کی اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے یعنی پورے گھر کو اتنا زبردست طریقے سے میں نے نوٹس کرنا شروع کیا اور دیکھنا شروع کیا، یعنی وہ چیزیں جو ہمیشہ سے میرے سامنے تھی لیکن میں نے اس طرح سے دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تو جب میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا اور وہ ساری چیزیں عمل میں آئیں تو خیر وہ بھی جو ہے اس کی قیمت بھی میرا خیال ہے تب 700 تھی اور اب 1000 ہو گئی ہوگی، کیونکہ 2 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو بھی۔ تو لیکن یہ کہ مین مول جو ہے اس کے بعد یہ جب میں نے خریدی تو یہ 1800 کے قریب تھی، اس کے بعد یہ 1500 پہ بھی آئی، اور یہ ڈسکاؤنٹ پہ جب آپ 3 بکس اکٹھے لے رہے تھے تو یہ آپ کو 1200 پہ مل رہی تھی، اور اگر آپ یہ اردو بازار سے خریدیں گے تو یہ آپ کو 1000 میں بھی مل جائے گی، لیکن میں بکس پائٹ سے نہیں خریدتی ہوتی، میں ہمیشہ ویب سائٹ سے ہی ان کی نمر احمد کی تو جو بھی خریدی ہیں نا میں نے وہ ان کی ویب سائٹ سے ہی خریدی ہیں، زنجبیل سے ہی خریدی ہیں۔ میں انمول بھی ان کی وہاں پہ اویلیبل ہے، جنت کے پتے ہے، حالم ہے، نول ہے، نمل ہے۔ اور اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ رائٹر کی ہوتی ہیں، آپ کو یہ پورا یقین ہوتا ہے، اور وہ باہر والی بھی خیر رائٹر کی ہوتی ہیں، لیکن یہ ذرا ہمیں اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی میرے جاننے والے جو ہیں جب وہ مجھ سے کوئی کچھ گفٹ جو ہے وہ اس کی امید رکھے ہوتے ہیں تو انہیں جو توقع ہوتی ہے مجھ سے وہ کسی ناول وغیرہ کی ہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ گفٹ کیا جائے گا، اور اگر میں نہیں بھی کروں گی تو وہ مجھے خود کہہ دیں گے کہ ہمیں تو یہی چاہیے۔ تو یہ کہ پھر میں ان کو وہی گفٹ کرتی ہوں جو انہیں چاہیے ہوتا ہے۔ تو میں نے وہ آرڈر کیے تھے، اور وہ یعنی میں حنین ہوں وہ بھی آرڈر کیا، اور میں انمول وہ آرڈر کیا، اور جو میرا داغستان ہے وہ بھی میں نے سمیرہ احمد سے، وہ سمیرہ حمید کے اسٹور سے منگوایا تھا۔ سمیرہ حمید آرتھر فیس بک پہ ایک پیج ہے، اور آپ پھر ان کے ان باکس میں جا کے وہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں، اور وہ بڑی زبردست قسم کی رائٹر ہیں، لیکن یہ کہ وہ تھوڑی صوفیزم میں آ جاتی ہیں، اور یہ کہ ان کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا تھوڑا سا وہ ہونا پڑتا ہے، یعنی ان کے راز کو سمجھنے کے لیے۔ نمرہ احمد جو ہیں یہ الہدا سے ہیں، اور ان کی بات جو ہے یہ اتنی کلیئر ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، دھلی دھلائی ہوتی ہے، دو ٹوک ہوتی ہے جو آپ کو سمجھنے فوراً سے سمجھ آ جاتی ہے، اور اس میں کچھ ایسی چیز بھی ہوتی ہے جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کر رہی ہوتی ہے، یعنی پھر آپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہی پڑتا ہے، اور آپ ان الفاظ پہ غور کرتے ہیں کہ اصل میں یہ کہہ کیا رہی ہیں۔ تو سٹارٹ میں نے جو ان کا فرسٹ پڑھا تھا وہ قراقرم کا تاج محل ہی پڑھا تھا، اور یہ تقریباً کوئی 10 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، 11 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں، اور 10 سال پہلے جو ہے وہ ان کا جنت کے پتے، میرا خیال ہے 10 سال پہلے کی بات ہو گئی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا مسلسل ایک سال کے گیپ سے 6 مہینے کے گیپ سے کچھ نہ کچھ آتا ہی رہا ہے۔ یہ جو زنجبیل ہے یہ ان کا تقریباً 3 سال پہلے یہ بنا ہے، یہ بک سٹور جو ہے 3 سال پہلے ان کے پاس یہ نہیں تھا، لیکن اب انہوں نے یہ بنا لیا ہوا ہے۔ تو یہ کہ یہ ہر اس بندے کو پڑھنا چاہیے جس کو اپنی ذات سے پیار ہے، اور جو ٹھوکروں سے اور دھوکوں سے باز آ چکا ہے، اور آپ یقین کریں کہ اس میں آپ کو موٹا ہونے کے اور اسمارٹ ہونے کے اور ریڈی ہونے کے، گارجس لگنے کے، آپ کو اپنا بزنس پہ فوکس کرنے کے، آپ کو اپنی ماضی سے نکلنے میں، آپ کو اپنی فیملیز کے ساتھ برتاؤ کرنے میں، میاں بیوی کے تعلقات میں، بچوں کی پرورش کے بارے میں، سیلف ڈیفنس کے بارے میں، حتیٰ کہ ہر چیز کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، دین کے بارے میں بھی، روٹین کے بارے میں بھی، ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھا گیا ہے، ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ اور اس بات کا یقین آپ اس چیز سے کر لیں کہ جو انہوں نے ساتھ میں ڈائری دی ہوئی تھی نا کوسچنس کے لیے، وہ ڈائری میری ابھی تک خالی ہے، میں اس پہ کچھ لکھ نہیں سکی، کیونکہ مجھے ابھی تک ان سوالوں کے جواب ہی نہیں مل رہے جو انہوں نے خود لکھے ہوئے ہیں، اور جواب وہ میں نے دینے ہیں، وہ میری ذات سے ریلیٹڈ ہیں، ان جواب سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، رائٹر کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا،
لیکن وہ سوال ایسے ہیں کہ میں خود ابھی تک ان پہ دنگ ہوں کہ میں اس کے جواب میں کیا لکھوں، یعنی مجھے میرا ہی نہیں پتہ، اور میں اتنے سال سے ایسے ہی رہ رہی تھی۔ تو یہ بک جو ہے یہ آپ کو کنفرم پڑھنی چاہیے، اور یہ خرید لیں اور پھر یہ کسی کو نہ دیں، اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں، اور جب بھی آپ اپنی برتھ ڈے آئے آپ کی، یا آپ نیو ایئر آئے، یا کوئی بھی ایسا موقع آئے جس میں آپ کو سال کے شروع میں، میرے خیال سے میں تو سال کے شروع میں ہی ریکمنڈ کروں گی کہ آپ پڑھ لیں، اور پھر اس کو اتنا فریش رکھیں کہ وہ آپ کی زندگی میں آپ کے کام آتی رہے۔ تو اس کے بعد میں آپ کو مزید کچھ بکس کا ریویو دوں گی۔ یہ بہت اچھی ہے، میں اس کو ریکمینڈ کر رہی ہوں آپ سب کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔